نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ رنج و غم سے ازالے کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ انسان جب اپنے دل میں کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی غم یا پریشانی محسوس کر رہا ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے کن الفاظ سے اپنے رب کو پکارے، کیونکہ رب کے سوا اور کون ہے جو کسی بے قرار کی سننے والا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پھر بھلا بتاؤ وہ کون ہے جو بے قرار کی، مضطر کی پکار سنے اور اس سے تکلیف کو ہٹا دے۔ وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، اور ہمارے دل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس طرف چاہے ان کو پھیر دے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان ہر چیز کے ہوتے ہوئے، ہر نعمت کے ہوتے ہوئے اپنے دل کے اندر ایک غم، ایک ڈپریشن، ایک تکلیف محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات اسباب کچھ جانے بوجھے ہوتے ہیں اور بعض اوقات اسباب جانتا بھی نہیں انسان، اور فگر آؤٹ کرنے کے باوجود، انالائز کرنے کے باوجود، مختلف سچویشنز کو انسان اپنا محاسبہ کرنے کے باوجود کہ کس چیز نے اس کو غمگین کیا یا دکھی کیا اس کو سمجھ بھی نہیں آتی، تو ایسے میں پھر حل کس کے پاس ہوگا؟ صرف اور صرف اس رب کے پاس جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس کے 2 انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہیں۔ وہی ہمارے دلوں کو خوشی اور سکون سے بھر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں خوب خوب توجہ کے ساتھ اسے پکارنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے، خواہ وہ اسے جلدی عطا کرے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لے، یعنی آخرت کے لیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب دعا کرنے لگے تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور بیان کریں۔ تسبیحات کی کئی قسمیں ہیں، حمد و ثنا کے کئی الفاظ ہیں۔ آج ہم کچھ نئے الفاظ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک صحابی نے نماز کے دوران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو انہوں نے یہ الفاظ پڑھے، بے ساختہ، بے اختیار اللہ کی تعریف کے الفاظ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو پوچھا کہ آپ میں سے کس نے یہ کلمات ادا کیے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے لپکے ہیں ان کلمات کو اٹھانے کے لیے، یعنی اتنے زیادہ یہ الفاظ پسندیدہ تھے، یہ کلمات اتنے خوبصورت تھے۔ تو اس لیے نماز کے اندر بھی، رکوع کے بعد بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور عام حالات میں بھی جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے طور پر بھی اس تسبیح کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور تسبیح بھی ہے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، اور ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے، یعنی خوب خوب تیری تعریف اور تیری حمد و ثنا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھا جائے، اور پھر اپنے دل کی حالت اپنے رب کو بتائی جائے، اور اپنے زبان میں یا پھر مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ رنج و غم انسانی زندگی کا حصہ ہے، اور جتنا بڑا کوئی غم ہوتا ہے اس پر اتنا ہی بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جتنی مصیبت بڑی ہوگی اتنا ہی اجر بھی بڑا ہوگا، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور بار بار اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو اطمینان دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
خبردار سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ غم اور تکلیفیں اور صدمے انسان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتے ہیں، جب تک کہ وہ لاحق ہونے والی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اسے اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے در پہ پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا، کیونکہ جب انسان اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے بعد درستگی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ یہ نجات کا دار و مدار نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برے کام کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی و مددگار نہ پائے گا۔ جو بھی ہم کام کریں گے اس کا بدلہ تو ہم کو دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تم کو بخشے، کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم غمگین اور رنجیدہ نہیں ہوتے؟ کیا تم تنگی اور پریشانی سے دوچار نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح تو تم کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے نا، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا بدلہ پائے گا، تو یہ بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، یہ ایک طرح سے بدلہ ہے۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ انسان پر جب بھی کوئی غم یا تکلیف یا پریشانی آئے تو وہ اپنے غم کا حال اپنے رب کو سنائے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جب کرب اور تکلیف میں مبتلا ہوتے تو وہ اپنے غم کی داستان اپنے رب کو سناتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور دکھ کی داستان اپنے رب کو ہی سناتا ہوں۔ یعنی لوگوں کے سامنے چرچا نہیں کرتے تھے کہ ان کے دل پر کیا بیت رہی ہے، ہاں وہ اپنے رب سے ضرور اپنے غم کو شیئر کرتے تھے۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان لانے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح یونس علیہ السلام کو اس کلمے کی بدولت غم سے نجات دی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ باقی اہل ایمان کو بھی ہم غم سے نجات دیں گے اسی کلمے کی برکت سے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان عملی طور پر بھی کچھ طریقے اختیار کرے غم کو دور کرنے کے، یعنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان جب
اس سے کوئی چیز کھو جائے، کوئی انسان فوت ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرے کہ ایسا تو ہونا تھا، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے انسان کے پاس نہیں رہ سکتی. انسان کی صحت، اس کی اولاد، اس کا مال و دولت، اس سے ملنے والے بے شمار نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اپنا وقت پورا کرنے کے بعد ایک کے بعد ایک چیز رخصت ہوتی چلی جاتی. کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اور دس از اے فیکٹ، یہ ایک یقینی بات ہے. اس پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے تو انسان شکر ادا کرے، اور جب کوئی چیز لے لے تو سمجھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت واپس لے لی اور اس پر مجھے جزا فضا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، اور ایک چیز جانے کے بعد یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثبت سوچ رکھے، اسے اللہ تعالیٰ کا ظلم قرار نہ دے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا کہ اللہ نے مجھ سے فلاں چیز لے لی. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تھا کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا کر اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر. اور بعد میں ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. تو اس لیے تکلیف آنے پر بھی انسان کو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یعنی میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف یا رنج و غم کی کیفیت آتی تو آپ فرماتے الحمدللہ علی کل حال، میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کثرت سے تسبیح کرے، کیونکہ تسبیح کرنا انسان کے رنج و غم کو دور کر دیتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے باتیں بنانے پر آپ تنگ ہوتے ہیں. بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی وفات کا وقت آ جائے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رنج و غم کا علاج کثرت سجود میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح میں، اور دوام کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے میں. یعنی عموماً جب انسان پر کوئی غم آ جاتا ہے تو عبادت کی قوت کم ہو جاتی ہے، حالانکہ عبادت ہی اس غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کی پابندی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تکلیف ہوتی، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، فوراً نماز کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. فرض نماز کے علاوہ نوافل سے بھی مدد لینی چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑ جانا چاہیے تاکہ انسان کی پریشانی دور ہو جائے. پھر اسی طرح انسان صبر سے کام لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. یعنی جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر صبر عطا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان زبان سے برے الفاظ ادا نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آنسو تو بہائے، لیکن زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. آپ نے فرمایا آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، مگر ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے. اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی کے سبب غمگین ہیں، یعنی ہمیں دکھ ضرور ہے لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. پھر اسی طرح انسان جزا فضا نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، کیونکہ انسان زبان سے اگر ایسی باتیں نکالے بھی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں تو اس سے انسان کے غم کا ازالہ نہیں ہو سکتا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انسان آخرت کا غم خود کو لگا لے، کیونکہ جو شخص آخرت کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے لیے دنیا کے غم بہت آسان ہو جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد لیتا رہے تاکہ غموں کو نبھانا آسان ہو جائے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم پہنچتا یا کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں، یا اللہ تو میرا غم دور کر دے۔ ایک اور مسنون دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرضداری کے بوجھ اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کوئی رنج و غم اور الم میں مبتلا شخص اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے؟ کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن سوچ سمجھ کر اور شعور کے ساتھ۔ اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ کسی خاص نمبر کی کوئی تاکید نہیں کی گئی کہ 100 دفعہ پڑھا جائے یا 1000 یا لاکھ دفعہ پڑھا جائے۔ انسان جتنی بار بھی پڑھے، پوری شعور اور توجہ کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا۔ اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی آنے پر یہ فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی یا غم پہنچے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے جو ہر طرح کے غم سے نجات دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو جب کوئی غم اور دکھ لاحق ہو تو وہ یہ کلمات کہہ لے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے۔ میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اسے اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، غم میں روشنی اور پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا غم دور کر دیں گے اور اس کی جگہ کشادگی پیدا کر دیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اسے سیکھ لے۔ یعنی ہر شخص کسی نہ کسی طرح غم میں سے گزرتا ہے اور اس کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے اسے سیکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح کرب کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر دم کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت۔ اے لوگوں کے رب اس کی تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اس تکلیف کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو گویا انسان کسی بھی غم، گھٹن، پریشانی، تنگی، تکلیف میں اپنے رب سے
خوب خوب دعا کرے اس یقین کے ساتھ کہ یہ تکلیف صرف وہی دور کر سکتا ہے، اور جب یقین کے ساتھ دعا کرے گا تو دعا قبول بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے اور غموں کے اندھیروں کو دور کر دے اور ہمارے دلوں کو راحت اور اطمینان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام